نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم والذین هم لأماناتهم اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں وعہدہم راعون اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے الذین یرثون الفردوس جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین مٹی کے خلاصے سے ثم جعلناہ نطفہ پھر بنایا ہم نے اس انسان کو نطفے کی شکل میں فی قرار مکین ایسی جگہ میں جو ٹکنے والی تھی عزیزان گرامی 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 8 سے لے کے 13 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ کل گزشتہ یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ جن ایمان والوں کے اندر یہ اوصاف، یہ نشانیاں، یہ علامات پائی جائیں گی، فرمایا وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اس میں پہلے نمبر پہ یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ نماز کو پوری توجہ، پورے دھیان کے ساتھ، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پوری مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو لغو باتیں ہیں یا لغو کام ہے بیکار قسم کے جن کا دنیا آخرت کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے، فرمایا ایسے کاموں سے اعراض کرنے والے ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے یا یہ کہ اپنے باطن کا تزکیہ کرنے والے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو غلط جگہ پہ استعمال کرنے والے نہیں ہوں گے، اور پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ آج کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، فرمایا وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور مومن لوگ وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ امانتیں یہاں جو فرمایا گیا یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں مال کی امانت بھی ہوتی ہے، علم کی امانت بھی ہے، مشورے کی امانت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی امانت بھی ہے۔ علمی امانت یہ ہے کہ لوگوں کو حق کی بات بتائے، صحیح غلط سے لوگوں کو آگاہ کرے، مطلع کرے۔ اگر لوگوں کے سے ڈر کی وجہ سے صحیح بات نہیں کرے گا یا لالچ اور طمع کی وجہ سے حق بات کو چھپائے گا تو یہ علمی خیانت ہوگی اور یہ بندہ علم میں خیانت کرنے والا شمار ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا امانت مشورہ ہے، مشورہ بھی کیا بھائی امانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار امین، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، صحیح مشورہ دینا چاہیے، جو تمہاری سوجھ بوجھ میں جو عقل میں بات آ رہی ہے اس کو بتایا جائے، چھپایا نہ جائے۔ اگر بندے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر یہ مشورہ پوچھنے والا اس کو صحیح بات بتاؤں گا تو اس کو فائدہ بہت ہوگا، یہ اس کا نقصان چاہتا ہے، دل میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں،
اور اس نے اس کو غلط مشورہ دے دیا تو یہ گویا مشورہ دینے میں خیانت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو جس سے مشورہ پوچھا جائے اگر تو تجربہ ہے تو تجربے کی بنیاد پہ اس کو صحیح بات بتا دی جائے. اگر اس معاملے میں جس سے سامنے والا آپ سے رائے لے رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ صاف کہہ دیں بھائی اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب میرے پاس کوئی آدمی آتا ہے مولوی صاحب میرے گردے میں درد ہے میں کیا کروں. ٹھیک ہے یہ کام کس کا ہے؟ ڈاکٹر کا کام ہے نا بھائی. گاڑی مجھے لے کے دے, مجھے تو گاڑی کا تجربہ نہیں ہے تو ہم تو مسائل کے بارے میں بتا سکتے ہیں قرآن و سنت کے بارے میں. تو اگر تو جو بندہ آپ سے رائے لے رہا ہے مشورہ لے رہا ہے آپ کو تجربہ ہے اس کام کا آپ اس کو رائے دیں. اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو دو ٹوک بتا دیں بھائی جو اس کام میں ماہر لوگ ہیں آپ ان سے رابطہ کریں, میں اس معاملے میں تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح فرمایا کہ مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں آپ کو کوئی بات پتہ چلی تو مجلس کی جو باتیں ہیں یہ بھی امانت ہوا کرتی ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت میں مستقل فرمایا باب ہے المجالس بالامانہ کہ مجلس کی جو باتیں ہیں یہ امانت ہوا کرتی ہیں. اچھی باتیں ہیں اور نیکی کی باتیں یہ اگر آپ نے سنی جیسے آپ ابھی درس قرآن سن رہے ہیں تو یہ مجلس کی بات ہے. نیکی کی باتیں سن کر آگے بتانا یہ لازم ہے. ٹھیک ہے بھائی. لیکن یہ کہ اگر کوئی راز کی بات بتائی ہے تو یہ دوسرے کو بتائیں گے اگر تو یہ گویا کہ آپ نے خیانت کی ہے. ہاں اگر مجلس میں آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ کوئی خفیہ منصوبہ بن رہا تھا کسی کو قتل کرنے کا, کسی کو اغوا کرنے کا یا کسی کو نقصان پہنچانے کا, تو آپ نے یہ بات سن لی ہے. اب آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی مشورہ کیا جا رہا ہے آپ اسے جانتے ہیں, آپ جا کے اسے تنہائی میں بٹھا کے اس کے جو معاملات ہیں یا اس کے بارے میں جو غلط رائے یا مشورہ کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں اسے آگاہ کر دیں کہ فلاں فلاں لوگ تمہارے بارے میں اس طرح کی رائے رکھتے ہیں, یہ اس طرح کا مشورہ کر رہے تھے. تو بہرحال یہ کہ باتیں بھی امانت ہے, علم بھی امانت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشورہ ہے یہ بھی امانت ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اس سے گواہی طلب کی جائے اور اسے معلوم ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح ہے تو گواہی کو چھپانا یہ بھی کیا بھائی خیانت کے زمرے میں آتا ہے. تو بہرحال یہ کہ مومنوں کی 7ویں صفت یہ بیان کی گئی کہ چھٹی کہ ایک تو یہ کہ امانت کی اور دوسرے نمبر پہ جو وعدہ کیا عہد کیا ہے اس کی رعایت کرنے والے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور 7ویں نمبر پہ فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کیا چوکیدارہ کرتے ہیں بھائی نماز کے وقت میں آگے نماز میں گن لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں, یہ نہیں ہے. نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ سب نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. 5 نمازیں جمعہ ہے عید کی نماز ہے اس کا کیا کرتے ہیں بھائی اہتمام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جمعہ پڑھ لیا عید کی نماز ادا کر لی کوئی فوت ہو گیا تو جا کے اس کا جنازہ پڑھ لیا بس سمجھا کہ میں نمازی ہوں, ایسا نہیں ہے. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. بعض حضرات کی یہ یعنی کوشش ہوتی ہے یا نیت یہ ہے کہ 5 نمازیں جمعہ کسی کا کوئی بھی خیال نہیں ہے, نہ نماز پڑھی نہ جمعہ پڑھتا ہے نہ عید پڑھتا ہے. شب قدر کی رات آتی ہے لیلۃ القدر کی, بس ذہن سوچ یہ ہے کہ اس میں عبادت کر لوں گا اپنے رب کو منا لوں گا. ایسا بندہ ان صفات سے عاری ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جنت کے وارث وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. شروع میں فرمایا کہ نماز میں پوری توجہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اب یہ فرمایا کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں. فرمایا ایسے لوگ اصل میں اب یہ جب نماز کے بارے میں فرمایا نا کہ یہ لوگ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں حفاظت کرنے والے اوقات وغیرہ دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں, ساتھ ہی اللہ نے نتیجہ بھی بیان فرمایا اولئک هم الوارثون. ان صفات کے جو حامل ہیں یہی لوگ وارث ہوں گے. اللہ کس کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس, یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو.
ایک تو یہ کہ جنت مانگو، فرمایا جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ تمام جنتوں میں سے بہترین جنت ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کافروں کی جاسوسی کے لیے بھیجا کہ ہمیں کافروں کے حالات معلوم کر کے بتلاؤ۔ جب یہ کافروں کے مجمع میں گئے تو کافروں کو بھی شک ہو گیا کہ یہ ہماری جاسوسی کر رہا ہے، تو وہیں پہ انہوں نے تیر مار کر حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی والدہ ام حارثہ رضی اللہ عنہ بڑی بہادر صحابیاں تھی، پریشان ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی حضرت میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اور اگر دوسری طرف ہے تو میں دل کھول کر رہا ہوں۔ یعنی اگر تو ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ تو میدان میں شہید نہیں ہوا، یہ تو کافروں کے جمگٹے میں گیا ہوا، وہاں جا کے مارا گیا ہے، پتہ نہیں اس کو شہادت ملی ہے یا نہیں، تو دل میں یہ خیال تھا، لیکن یہ کہ اس بات کو بھول گئی تھی کہ ان کو بھیجا کس نے تھا۔ کیوں بھائی، یہ تو میدان میں لڑنے کے لیے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بھیج دیا۔ اب یہ نسبت ان کے ذہن میں نہیں آئی کہ بھیجنے والے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کے گیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ یعنی جنت میں ہے تو پھر میں صبر کروں، اگر وہ یعنی معاملہ اس کے برعکس ہے، کوئی عذاب والا معاملہ ہے، تو میں دل کھول کے رو لوں، اللہ سے اس کے لیے دعا کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا وہ تو میرا نمائندہ تھا، میں نے اسے بھیجا تھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، اپنے لیے بھی اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے بھی۔ مانگنا ہمارا حق ہے یا ہمارا ذمہ داری ہے، باقی اللہ جو چاہے گا جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے محروم کر دے، لیکن یہ کہ بہرحال مانگنا ہمارا کام ہے، اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، یہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ دیکھیں بھائی، میں اور آپ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے جو عام جنت ہے اس کا وعدہ یعنی اس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ معاملہ ٹھیک ہے، ہم نے تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا نا بھائی، یہ مانگنے پہ جو اجر ہے یہ بھی اللہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، جنت الفردوس مانگ رہے تھے بار بار، لیکن اللہ نے جو عام جنت ہے تو اس کا فیصلہ فرما دیا۔ ہم تو اللہ سے بار بار جنت الفردوس مانگ رہے تھے، تو علماء فرماتے ہیں جو تم نے دعا کی ہے، مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانگنے پہ بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا وہ خوش نصیب ہیں جو جنت الفردوس میں داخل ہو گیا یا کسی بھی جنت میں داخل ہو گیا، اس لیے کہ جب بندہ ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا اسے پھر کبھی بھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا کی زندگی، دنیا میں آنے والوں کی زندگی یہ بھی محدود ہے، اور اس نظام کائنات کی زندگی بھی کیا بھائی محدود ہے۔ ایک دن دنیا کا نظام کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، یہ عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے، چاہے ہزاروں سال گزر جائے یہ ختم ہوگا۔ لیکن جو جنت کی زندگی ہے یہ ہزاروں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، یہ جتنے بھی سال گزر جائیں وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ تھوڑا سا یعنی تنگی ہے دنیا کی زندگی 60-70 سال کی، اعمال اور دائرہ اسلام میں رہ کے گزار لی جائے تو اس پہ نتیجہ نکلنے والا جو کامیابی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، تو اور ایسی کامیابی ہے، ایسا ٹھکانے اللہ دے گا کہ ان سے پھر دوبارہ نکلنے کا کوئی بھی یعنی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی والا جو مقام ہے جسے جنت کہا جاتا ہے اللہ اس میں رکھے گا۔ اور ہمارے اگر دیکھا جائے تو ساری جو تگدو ہے، ساری محنت ہے، کوشش ہے، یہ دنیا بنانے اور دنیا جمع کرنے پہ لگ رہی ہے۔ 1-1.5 گھنٹہ 5 نمازوں میں لگتا ہے، کتنے لوگ نمازی ہیں اور کتنے بے نمازی ہیں آپ خود اندازہ کر لیں۔ جو کافر ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس سے تو شکوہ ہے ہی نہیں نا، وہ تو ایمان والے دائرے میں آئے نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان والا ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے، دیگر اعمال اس پہ فرض ہے، وہ کتنا ہم لوگ نماز کے قریب آتے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ اللہ کے لیے 24 گھنٹے میں نکالنا ہمارے لیے کیا بھائی
مشکل ہے، تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، آگے اللہ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے یہ خاک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں انسان. ٹھیک ہے بھائی، آج تو تکبر ہے، پیسے کا، گاڑی کا، بنگلے کا، عہدے کا، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کا گارا بنایا، اس کو گوندا، پھر آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا. سورہ صاد آیت نمبر 75 میں ہے خلقت بیدیہ، کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. اب ہاتھ تو اللہ کے ہے نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شیان شان ہے. یہ متشابہات میں سے ہے کہ ہاتھ اللہ کے لیے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، کس طرح ہے جیسے اللہ کی قدرت یا اللہ کے مناسب ہے. اسی اعتبار سے بہرحال یہ کہ اللہ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، پھر وہ نقل و حرکت کرنے والا بن گیا، اور پھر اس سے آگے نسل کیسے چلی. فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر بنایا ہم نے اس انسان کو نطفے کی شکل میں ایسی جگہ میں جو ٹکنے والی تھی. ماں کے رحم میں 9 ماہ تک یہ بچہ اپنا وقت گزارتا ہے، وہاں اس کا جسم بھی بنتا ہے، ہڈیاں بھی بنتی ہیں، گوشت پوشت معاملات بھی بنتے ہیں، پھر اس میں روح بھی پھونکی جاتی ہے. وہیں پہ اللہ نے اس کی غذا کا انتظام کیا ہے، اور 9 ماہ کے بعد یہ دنیا میں آتا ہے. آنے کے بعد اس کے سارے معاملات، غذا ہے، اس کی حفاظت ہے، سارے کے سارے معاملات اللہ نے اس کے لیے بنائے ہیں. آگے مزید تفصیل ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں، وہ انشاءاللہ کل بشرطے کہ زندگی. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.